کیا ہم پاکستان کو ہجرت ثانی کا مدینہ کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے انٹرو میں پڑھی، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، عربی مفسرین نے اس کو ہجرت سے ریلیٹ کیا ہے۔ جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے داخل بھی کر صدق و وفا کے پیکر کا مصداق بنا کر، اور مکے سے میرا نکلنا بھی صدق اور اطمینان کے ساتھ ہو۔ ایک بنیادی بات تو یہ کہ کہیں سے بھی آپ کا نکلنا ہو اور کہیں پر بھی آپ کی انٹری اور دخول ہو، اس میں آپ کو صدق، امانت، پاسداری، وفا، ان تمام باتوں کی رعایت رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس ہجرت کے پیچھے کانسیپٹ اور پرسیپشن کیا تھا؟ آپ کو تو اپنی وطن سے اتنی محبت تھی کہ آپ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، کتنا پاکیزہ ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات بیت اللہ بھی وہاں پر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی یہ بھی ایک اسلامی ریاست کو سٹیبل اور قائم کرنے کے لیے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب اس کے بعد دیکھیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ خلافت کا اور ہجرت کا اور ریاست کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دین اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے تم نے وہاں جا کر اس کا نفاذ عملی شکل میں پریکٹسنگ اسلام لانا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد دوسری بڑی جو نعمت ہے کسی کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کرنا، اور اپنے وطن کے لیے دعا مانگنا تو انبیاء کی سنت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر اسلام کو قائم کریں گے۔